سے بڑھ کے کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بھٹکا ہوا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے، جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ سوال تھا حضرت، کون سی قبروں پر سجدہ ہوتا ہے؟ لوکیشن بتائیں گے پلیز؟ جی مجھے وہاں سے پرمیشن ملی، اور نظر و نیاز کرنا شرک ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کس مزار پہ ہوتا ہے؟ ارے مربوط جا کر دیکھنا، نظام الدین میں جا کر دیکھ، اجمیر میں جا کر دیکھ، کچھوچا میں جا کر دیکھ، یحییٰ منیری کے مزار پر دیکھ، کہاں نہیں سجدہ ہوتا ہے؟ سجدہ ڈھیر بنا کر پوجا کرتے ہو تم لوگ۔ للہ وعبدوا، اللہ کا سجدہ۔ اور میں اس موقع سے بتا دوں، حالانکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو مختصر کروں، لیکن بات آ گئی اور لمبی ہو گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کو جو پہچان جائے گا یقیناً غیر اللہ کا سجدہ نہیں کرے گا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں، عز بن عبد السلام، اسی طرح سے علامہ باقلانی، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ، یہاں تک کہ ہندوستان میں جہانگیر کے زمانے میں بادشاہ جہانگیر جو اکبر کا بیٹا تھا، اکبر کا بیٹا جہانگیر تھا، اس کا اصلی نام سلیم تھا۔ اچھا، جب وہ بادشاہ بنا تو وہ سب کو اپنا سجدہ کروایا کرتا تھا۔ احمد سر ہندی نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تیرا سجدہ نہیں کروں گا۔ اچھا، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ اور احمد سر ہندی سے پہلے علامہ ابو بکر باقلانی کرسچن بادشاہ تھا، وہ اپنے دروازے پر یا اپنے دربار میں جس کو بھی آنے کی اجازت دیتا اس سے سجدہ کروایا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ باقلانی کسی انسان کا سجدہ نہیں کرے گا، کسی انسان کا سجدہ نہیں کرے گا چاہے جو بھی ہو جائے۔ اور آخر کار علامہ باقلانی نے سجدہ نہیں کیا، یہاں تک کہ عز بن عبد السلام ان کا نام تھا، بادشاہ نے بہت ہی زور ڈالا، بہت ہی فورس کیا، بہت ہی زیادہ پریشان کیا، سجدہ کروانا چاہتا تھا۔ عز بن عبد السلام نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ پیشانی یہ جھکے گی نہیں، یہ کٹ سکتی ہے گردن لیکن جھک نہیں سکتی ہے۔ مسلمانوں کی یہ پہچان تھی، مسلمانوں کی یہ علامت تھی، اور مسلمان ہمیشہ اس پر قائم رہے، ہمیشہ اس پر قائم رہے، یہاں تک کہ ان ناہنجار لوگوں نے مسلمانوں کے عقیدے کو برباد کیا۔ آج دیکھو جتنے دیکھو مزار اتنی ہی سجدہ ریزی ہوتی ہے، مزاروں کا سجدہ ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ اور جو نشیڑی ہیں، جو گجیڑی ہیں، ان لوگوں کا اڈا بن چکا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو اصلی بدنام کرنے والے یہی چنڈال لوگ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور توحید کا درس دیا کرو، توحید کے پیغام کو عام کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہماری شریعت کیا ہے۔ ہماری شریعت میں کسی بھی مخلوق کا سجدہ بالکل ہی جائز نہیں۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو ایک عورت اپنے شوہر کا سجدہ کرتی، لیکن ایسا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو کیا ایرے غیر نتھو خیرے کا سجدہ کیا جا سکتا ہے مسلمانوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور جو اکثریت کی بات کرنے والے ہیں ان کو تو ڈوب مرنا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے، ان کو تو جاہل رہنا چاہیے، ویسے جاہل تو ہیں۔ اور سب کو جس طرح سے یہ کفار اغیار کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے بن جانا چاہیے، یا قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں، ابھی بھی فاروق رضوی کو بھی دعوت دیتے ہیں اور اس کے جتنے بھی فالوور ہیں اس کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں، تمہاری ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ساری کائنات کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت کی پیروی کرو، ان چنڈالوں کی بات نہ مانو، ان مجاوروں کی بات نہ مانو، اور ان مردہ فروشوں کی بات نہ مانو، ان
ढोंगियों की बात ना मानो, इन जालसाजों की बात ना मानो। एक अल्लाह के बंदे हो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की दुहाई दो और उसी से इल्तिजा और फरियाद करो, उसी से इमदाद तलब करो और मुर्दों से इल्तिजा फरियाद नहीं। इल्तिजा फरियाद इस्तिमदाद गैरुल्लाह से ये नहीं है शिर्क, तो फिर शिर्क किसका नाम है? जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर।